آج کل رواج یہ ہے کسی کو 10,000 دے دیا، 20,000 دے دیا، دے کے اس سے کہہ دیا ہر مہینہ مجھے 500 روپے دے دو، 1000 روپیہ دے دو۔ یہ سود ہے نا، اور آخر میں پورا پیسہ دینا، اس سے پہلے میں نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ گھر والے کو پیسے کی ضرورت ہے اور پیسے والے کو گھر کی ضرورت ہے۔ عام طور پر لے جا کے ایڈوانس کے ساتھ کرایہ مقرر ہوتا ہے، جائز ہے کہ سب 1,00,000 روپیہ ایڈوانس ہے اور ماہانہ 8,000 روپیہ کرایہ ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ کہتا ہے میں 10 لاکھ روپیہ دیتا ہوں، کرایہ کچھ بھی نہیں، اور یہ بھی 10 لاکھ دے دیتا ہے، کرایہ کچھ بھی نہیں لیتا۔ ایسی صورت میں سود ہے۔ اس لیے میں نے کہا، علماء نے لکھا ہے کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر وہ پیسہ جس سے سود کا امکان ہو، ہر وہ پیسہ جس سے فائدہ ملتا ہو، یعنی قرض دینے سے ہر وہ قرض جس سے فائدہ ملتا ہے وہ سود ہے، ایسے علماء نے لکھا ہے۔ لہٰذا لیز پر گھر دینے کا معاملہ بھی اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، لیکن اگر وہاں کے رواج کے مطابق کرایہ مقرر کرتے ہیں تو ایسی صورت میں نے کہا تھا جائز ہے۔ جیسے کسی آدمی نے 5 لاکھ دیا تو اس کا آپ نے 8,000 کرایہ مقرر کیا، اگر 10 لاکھ دیا تو آپ نے اس کا کرایہ اور کم کر دیا، 15 لاکھ دیا تو اور بھی کم کر دیا۔ یہ جو پیسہ اس کے پاس ایڈوانس کا ہے، کیا اس سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ کاروبار کر سکتا ہے، جائز ہے، کاروبار کر سکتا ہے، لیکن جب وہ گھر خالی کرنا چاہے تو اس وقت آپ کو پیسہ دینا پڑے گا۔ یہ نہیں کر سکتے کہ 2 مہینے کے بعد دیتا ہوں، 4 مہینے کے بعد دیتا ہوں، اسے بول نہیں سکتے آپ، اس لیے کہ اس کا پیسہ آپ کے پاس امانت ہے، اور امانت کا جو بھی پیسہ ہوگا اس کی اجازت سے ہی خرچ کیا جاتا ہے۔ آپ اس سے بول سکتے بھائی میں تمہارا پیسہ ہے، میں اس کو نہیں رکھوں گا، میں تجارت میں لگاؤں گا۔ ہاں صاحب لگاؤ، لیکن جب میں خالی کروں گا مکان تو فوراً آپ کو پیسہ دینا ہے۔ 1-2 مہینہ ہی پہلے بتا دیتے ہیں کہ صاحب گھر خالی کرنے والے ہیں، آپ انتظام کر کے ان کو دے سکتے ہیں۔ یہ جو فائدہ ایڈوانس کا تھا، یہ جو پیسہ ایڈوانس کا تھا، اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہ سود میں نہیں آتا، وہ امانت ہے، آپ کے پاس امانت ہے نا، اس پیسے سے آپ تجارت کر سکتے ہیں، کاروبار کر سکتے ہیں، اس لیے کہ نفع نقصان کے ذمہ دار آپ ہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کبھی کبھی دھوکہ ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ اونٹنی یا بکری کچھ بھی لا کے مارکیٹ میں بیچتے، دودھ نکالیں تو بہت دودھ نکلتا، وہ دیکھ کر قیمت مقرر کرتے ہیں، صاحب اس کی قیمت اتنی ہے، لے کر گئے تو گھر میں جب دوہے دوسرے دن بہت کم دودھ نکلا، 1 لیٹر کے بجائے 1.5 لیٹر نکلا، آدھا لیٹر نکلا۔ ہوتا ایسا ہے کہ جو جانور بیچنے کے لیے لاتے ہیں نا، گائے ہو بکری ہو، اس کے تھن میں دودھ چھوڑ دیتے، نہ اس کے بچے کو پینے دیتے، نہ اس کا دودھ نکالتے، اس کے اندر دودھ جمع ہوتے رہتا ہے۔ یہ دھوکہ لا کے مارکیٹ میں بیچ دیے، دیکھو اتنا دودھ دیتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کوئی کاروبار کرتا ہے، خریدنے والے کو اجازت ہے چاہے تو رکھے 3 دن کے اندر چاہے تو رکھے، چاہے تو واپس کر دے۔ اب یہ جو دودھ پیا ہے نا، اس کے بدلے کھجور اس کو واپس کرے، اس کی قیمت دودھ کی کتنی تھی 1 لیٹر کی، اس کے خیال سے اس کا حساب کر کے وہ پیسہ واپس کرے گا۔ ایسے والے کہ 3 دن کے بعد بھی اگر وہ روک کے رکھا، پھر اس کے بعد اس کو اجازت نہیں ہے۔ دکان کے اندر بھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کوئی چیز خرید کے لے جاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ صاحب میں گھر میں بتا کے لاتا ہوں، اگر پسند آ گیا تو لیتا ہوں ورنہ نہیں، تو اس طرح یہ بھی جائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کے مطابق عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کسی سے کوئی چیز خریدتے، خریدنے کے بعد ذرا دور جا کر واپس آتے۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی حدیث میں آیا کہ اختیار ہے آدمی کو، بیچنے والے کو، خریدنے والے کو، جب تک وہاں ہیں اس وقت تک ان کو اختیار ہے، وہاں سے چلے گئے پھر وہ اختیار نہیں۔ اب دکان والا آپ کو 100 روپے کے بجائے 50 روپیہ بول دیا، آپ خرید لیے، وہیں کھڑے ہیں، بھائی غلط بولا میں، میرا مال دو، تمہارا پیسہ لے لو، اجازت ہے۔
یا یہ کہ خریدنے والا وہیں کھڑا ہے دکان کے پاس، کہا جی یہ چیز اچھی نہیں معلوم ہوتی جی، یہ لے لو پیسہ دو، وہاں سے چلے گئے تو پھر اس کے بعد اختیار ختم ہو جاتا، البتہ بولے کہ میں 2 دن کے بعد 1 دن کے بعد اس کا فیصلہ کروں گا، وہ جائز ہے۔ اسی لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سے کوئی چیز خریدتے تو اس مجلس سے نکل کر دور چلے جاتے، جا کے پھر آ کے ختم کہتے دیکھو تمہارا ہمارا معاملہ ختم ہو گیا، اب واپس کرنے کا قصہ نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں خیار مجلس، ایک ہی جگہ جب تک بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت تک تم کو اختیار ہے خریدنے والے کو بھی بیچنے والوں کو بھی واپس کرنے کا۔ اگر وہ دور چلے گئے پھر اگر آئے تو آپ کو اختیار نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اللہ میری امت میں جو لوگ کاروبار کرتے ہیں ان کے کاروبار میں برکت دے جو سویرے سویرے کاروبار کرتے ہیں۔ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا صخر، ایک صحابی تھے، وہ کبھی اپنے وہ تجارتی قافلے کو بھیجتے، سویرے بھیجتے، جیسے فجر کے بعد سمجھو بھیجتے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے صحابی بہت مالدار ہو گئے، ہر طرح ان کی تجارت کامیاب ہوئی۔ اللہ کے رسول بھی کہیں لشکر بھیجنا چاہتے سویرے بھیجتے تھے۔ یہ ساری باتیں آتی ہیں